احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، سنیں ایک مرتبہ غور سے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تمام آیات جن میں نماز کا حکم دیا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام احادیث جس میں نماز کا حکم دیا گیا، ان تمام کو سامنے رکھ کر فرمایا کرتے تھے جو بندہ، جو مومن مرد و عورت ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام اہل السنہ۔ اتنا بڑا امام یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیا تو ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے، اگر کوئی آڑ ہے تو نماز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأہل بیتہ وأزواجہ وأصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وقال عليه الصلاة والسلام قرة عيني في الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ بزرگان محترم اور عزیزوں اور دوستوں، اسلامی ہجری اور اسلامی سال کا یہ ماہ رجب المرجب چل رہا ہے، اور بہت سی مرتبہ سننے کے بعد اب ہم سب یہ جان بھی چکے ہیں کہ رجب کا مہینہ
ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ایک تو یہ مہینہ رب العالمین کی جانب سے حرمت والا ہے، قابل احترام ہے، اور بعض روایات کے مطابق کوئی تاریخ کی تعیین کے بغیر، کسی تاریخ کی تعیین کے بغیر بہت سے بیان کرنے والوں کے مطابق اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم سفر کرایا گیا کہ جس سفر میں آپ کو بہت سے انعامات سے نوازا گیا اور آپ کی امت کو بھی انعامات دیے گئے۔ چونکہ رجب کا مہینہ ہے تو خود بخود دل اور ذہن میں یہ داعیہ، یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ کم از کم اسی مہینے میں یا ایسے موقع پر اس عظیم سفر کی رودات، مختصر سی داستان ہمارے سامنے آ جائے۔ یوں تو اس سفر کی داستان حرف بحرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کی گئی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے۔ وہ سفر ہے سفر معراج، جہاں یا جس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملاقات اور رب العالمین کا دیدار نصیب ہوا۔ اس ملاقات کی، اس گفتگو کی داستان، وہ منظر بھی قرآن مجید میں رب العزت والجلال نے ایک الگ موقع پر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اب یہ سفر جتنا بڑا ہے، اس کو جتنا آپ سننا چاہیں، بولنے والا بولنا چاہے، وقت اتنا ہی کم ہے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کا ذکر ہو، مذاکرہ ہو۔ پہلا تو یہ کہ مختصر وہ انعامات یا اس سفر کی وہ جھلکیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئیں، وہ ہمارے سامنے ہوں۔ اس کے بعد آئندہ جمعہ وہ مقامات یہ اللہ نے اپنے محبوب رسول کو جو اپنی نشانیاں جنت کے مقامات ہوں یا دوزخ کی نشانیاں ہوں جو دکھائیں، وہ ہمارے سامنے آئیں، اور ان کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں۔ لیکن ان دونوں سے پہلے ہم لوگ بہت سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا۔ یہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بے سبب نہیں ہوتی، بے وجہ نہیں ہوتی، ہر چیز کی کوئی وجہ، کوئی ریزن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کرایا گیا، اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔
ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سہارا دینے کے لیے، ڈھارس بندھانے کے لیے رب العالمین نے آپ کو اپنے یہاں مدعو کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جو مصائب، جو تکالیف آئیں اور آپ نے ان کو برداشت کیا، آپ کے صحابہ نے جھیلا، اس سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ ایک ایک صحابی کے اوپر صرف اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے کتنے مظالم توڑے گئے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مضبوط دو سہارے تھے۔ سب سے پہلا سہارا آپ کے دادا کے انتقال کے بعد، چونکہ والد کا انتقال آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہو چکا تھا، والدہ بھی آپ کی ولادت کے بعد چل بسیں، دادا کی تربیت میں آئے، وہ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی تربیت اور ان کی ذمہ داری میں آئے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی، اس کے بعد جب تک وہ حیات رہے، بہت سے مشکل موقع آئے، بہت تکالیف دی گئیں، یہاں تک کہ بعض مرتبہ آپ کے چچا ابو طالب نے یوں کہا کہ چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ برداشت نہ کر سکوں۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا تھا، جو آپ کا مشہور جملہ ہے، لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو یعنی مجھ کو دعوت دینے سے روک دیں، تو چچا اگر آپ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے اور یہ لوگ جن چیزوں کا آفر مجھے کر رہے ہیں، لالچ دے رہے ہیں، وہ بھی یہ پورا کریں گے، یہاں تک کہ آسمان سے سورج کو لا کر میرے ایک ہاتھ میں رکھ دیں، چاند کو ایک ہاتھ میں رکھ دیں، تو میں دعوت کا جو میرا مشن ہے اللہ کی جانب لوگوں کو بلانے کا، وہ میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ایسے موقع بھی آئے تھے۔ ایک موقع آیا کہ ابو طالب رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، جو آپ کا بہت بڑا سہارا تھے۔ کفار قریش، سرداران مکہ اور آپ کے درمیان رہتے تھے، ان کے رہتے تک کوئی آپ کو کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ صرف جو آپ کو تکلیف دی جاتی تھی وہ زبانوں کی تکلیف تھی، وہ طعنے دے سکتے تھے۔ ابو طالب کا انتقال ہوا، کفار مکہ کو آزادی ملی۔ اسی سال آپ کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا۔ ایک ایسی خاتون کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ کی محبت کرتے تھے، اور ایسی محبت، ایسا پیار، ایسا عشق کہ ان کے رہنے تک دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جتنی اولادیں ہوئیں سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے، تمام ان کے بطن سے، چاروں بیٹیاں انہی کے بطن سے، دو بیٹے انہی کے بطن سے، اور وہ ایک ایسی خاتون کہ آپ پر ایمان لانے کے بعد اپنا مال، اپنا گھر، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے قربان کر دیا۔ اسی سال، جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا، اسی سال آپ کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ دو غم کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ٹوٹے کہ اس سال کا نام بھی عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا گیا۔
اتنا بڑا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کہ جو ظاہری سہارے تھے، جو ظاہری اسباب تھے مکہ مکرمہ میں، وہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد جب مکہ والوں نے خوب ستایا، خوب پریشان کیا، جسمانی تکلیفیں بھی دینا شروع کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کے ساتھ کہ شہر مکہ کے لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، طائف جاتے ہیں، وہاں اللہ کا پیغام سنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور وہاں جا کر دعوت دی، مگر ان لوگوں نے اپنے اوباش اور بدمعاش لڑکوں اور نوجوانوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کرایا اور جو کیا، تاریخ جانتی ہے کہ آپ کو اتنا ستایا گیا کہ آپ کا جو خون تھا وہ اتنا بہا کہ آپ کے پیروں میں پہنی ہوئی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ ان مظالم کے بعد سہارے ختم ہو گئے، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے لوٹ کے وقت ایک جگہ بیٹھ کر وہ دعا کی، وہ مقام آج بھی ہے، وہاں بیٹھ کر آپ نے دعا کی، اور بڑی عظیم الشان دعا کے الفاظ ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں۔ لوگوں کی شکایت نہیں کی، گلہ نہیں کیا، بلکہ اپنی کمزوری کا گلہ ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں رب العالمین سے: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الی من تکلونی۔ مولا، شاید میری دعوت دینے میں کوئی کمی ہو، میں کمزور پڑ گیا ہوں، ہاں کیا آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ آپ غصہ تو نہیں ہیں؟ کیوں؟ اگر تو ناراض ہے تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی۔ ان حالات کے پیش آ جانے کے بعد، یعنی چچا ابو طالب کا انتقال، بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال، اور اس کے بعد طائف اور مکہ والوں کا یہ سلوک، جب یہ تمام حالات آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام غم میں رہنے لگے، اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے بلاوا آیا معراج کے سفر کا۔ یہ اس سفر کا پس منظر ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس سفر کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک مسجد الحرام یعنی کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی تک کا سفر، دوسرا مسجد اقصی سے عرش الہی تک کا سفر۔ روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، آپ کو حتیم میں لے کر گئے۔ حتیم آپ جانتے ہیں کعبۃ اللہ کے باہر ایک چھوٹی چہار دیواری ہے، آدمی کے آدھے قد کے برابر، وہ ہے تو کعبۃ اللہ سے باہر، مگر وہ کعبے کا حصہ ہے۔ اس کی تاریخ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے باڑھ سیلاب کی بنیاد پر جب کعبۃ اللہ منہدم ہوا، عمارت کمزور ہوئی، تو کفار قریش اور تمام مکہ والوں نے مشورہ کیا دوبارہ تعمیر کی جائے، لیکن وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ حلال کمائی اور حرام میں فرق کیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کعبۃ اللہ کی تعمیر اور اس کی عمارت کے بنانے میں صرف جائز اور حلال رقم، حلال مال لیا جائے گا۔ جب وہ مال جمع کیا گیا تو وہ اتنا نہ جمع ہو سکا کہ جس سے کعبے کی پوری تعمیر کی جا سکے، اسی بنیاد پر عمارت کو چھوٹا کر دیا گیا، ورنہ اصل کعبے کی عمارت میں حتیم بھی شامل تھا۔ بہرحال اس بنیاد پر حتیم باہر رہ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسی حتیم کے مقام پر جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور لے کر آنے کے بعد ایسے ہاتھ مارا۔ بعض روایات میں آتا ہے ہاتھ مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
سینہ چاک ہو گیا، دل نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ یہاں پہنچ کر علامہ خیر الدین نوری رحمۃ اللہ علیہ جگہ لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بابرکت، سب سے عظیم الشان پانی تو وہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو ایک مرتبہ ایک برتن میں رکھا تھا اور آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلا تھا، وہ پانی اس دنیا کا سب سے مبارک پانی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آب زمزم کا پانی ہے، تیسرے نمبر پر جب میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض یعنی حوض کوثر کا پانی ہے، اور چوتھے نمبر پر جو مصر میں دریائے نیل ہے اس کا پانی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد عام پانی ہے۔ آب زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا اور اٹھا کر دوبارہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے قلب اطہر یعنی آپ کے دل کو اٹھا کر وہیں پر رکھ دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ خود بخود وہ رگیں، وہ گوشت کا حصہ مل گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو منظر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو چاک کیا گیا، اس پوری دنیا کی پہلی اوپن ہارٹ سرجری تھی، پہلی۔ کوئی بھی واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا یوں ہی پیش نہیں آیا، اس کے پہلو پہلو میں اسباق ہیں۔ یہ دنیا کی پہلی اوپن ہارٹ سرجری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا ہے اور 4 مرتبہ دھویا گیا ہے، ان میں سے 1 مرتبہ یہاں پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جانور لے کر آئے تھے جس کا نام براق تھا۔ شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے اوپر آج کون سواری کرنے والا ہے، کہ تمام دنیا کے انسانوں کے سردار، انسانوں میں سب سے افضل، ان سے زیادہ محترم نہ ان سے پہلے آیا نہ بعد میں کوئی آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جانور کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے، بیچ میں بھی حالات پیش آئے، وہ نشانیاں دکھائی گئی، وہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی میں پہلے سے تمام انبیاء کرام کی جماعت آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ امامت فرمائیے۔ آپ نے وہاں امامت فرمائی، اسی موقع پر آپ کو لقب مل گیا امام الانبیاء کا، اور آپ کی امامت تمام انبیاء اور رسل پر ثابت ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ سفر کا ایک حصہ ہے جس کو قرآن مجید نے کہا ہے اسراء، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ اکیلی صورت ہے سورہ بنی اسرائیل جو لفظ سبحان سے شروع ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اور یہاں ایک عجیب و غریب نقطہ علماء کرام نے بیان کیا ہے جو تفسیر کے قرآن مجید کے ماہر ہیں، کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہاں پر اپنے محبوب کے لیے رسول کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ کہاں سبحان الذی اسری بعبدہ، بندے کا، عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ علماء فرماتے معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب درجہ عبدیت کا ہے، بندگی کا ہے۔ بالکل آپ اذان کے الفاظ کو اٹھا کر دیکھیں، جب مؤذن پکارتا ہے اشہد ان محمدًا عبدہ، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کلمے میں لفظ عبد پہلے آیا،
اور رسول کا لفظ بعد میں آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت والجلال کو اپنی پوری کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے اپنی غلامی، عبدیت، وہ بندگی کا انداز سب سے زیادہ پسند اللہ رب العزت والجلال کو ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدی، وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، اور بعض اللہ والوں نے بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی کہ آیت کا پہلا لفظ فرمایا سبحان۔ مسجد اقصی سے جب سفر شروع ہوتا ہے آسمان کی جانب، ایک عام انسان اپنے محدود علم کے مطابق بول سکتا ہے ناممکن ہے یہ سفر، کوئی سیڑھی نہیں، کوئی راستہ نہیں، کہاں تک جائیں گے آپ، کیسے پہنچیں گے آپ، یا کون بھی کیسے جا سکتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین بلکہ اکثر ایسے ہوئے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جنہوں نے اس سفر کا انکار کر دیا کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے والے مفسرین کہتے ہیں کہ اسی کو سمجھنے کی ضرورت، جہاں سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، اللہ رب العزت والجلال نے سورت کے پہلے لفظ کے ذریعے سے یہ صاف اشارہ دے دیا، یہ باتیں تمہاری سمجھ کے باہر ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات، مطلب اس ذات کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، نعوذ باللہ، کوئی مشکل نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک سفر کا حصہ پورا ہوا، اور اس کے بعد وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر آسمان پر آپ جب گئے، فرشتے نے جو ساتھ میں تھا دروازے کو کھٹکھٹایا، نوک کیا۔ جب دروازہ آسمان کے، اس دروازے کو کھولنے سے پہلے پوچھا گیا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل ہوں۔ ساتھ میں کون ہے؟ محمد ہیں۔ سوال کیا گیا کیا بلاوا آیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں ہاں بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہر آسمان پر یہ سوال ہوا، اور پوری تحقیق کے بعد آپ کو اندر جانے دیا گیا، اور ہر آسمان پر انبیاء کرام سے ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ سب سے پہلی ملاقات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور انہوں نے فرمایا آپ کو دیکھنے کے بعد مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، نیک بیٹے کا آنا مبارک ہو اور ایک نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، اور بچے چاہے کتنے ہی بڑے مرتبے پر چلے جائیں باپ کے لیے بچے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء سے ملاقات ہوئی، تمام نے بھائی کہہ کر بلایا، تمام نے استقبال کیا۔ سب سے اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد وہی فرمایا کہ نیک بیٹے کا آنا مبارک۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک عمل کو دیکھا کہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو ذرا چہرے پر غم کے آثار ہیں۔ پوچھ لیا وجہ کیا ہے، تو کہنے لگے کہ دائیں جانب وہ روحیں ہیں جو جنت میں جائیں گی اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر، اور بائیں جانب وہ روحیں ہیں جو اپنے کفر، اپنی بغاوت، اپنی عناد کی بنیاد پر جن کو اللہ کا عذاب ملے گا۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو چہرے پر غم کے آثار آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے، بیت معمور بھی دیکھا،
چلنے کے بعد آخر میں وہ مقام آیا کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ اب اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اسی کو دیکھ کر کسی نے کہا اللہ کے نبی کے متعلق کہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چند لمحے پہلے مکہ مکرمہ میں تھے اور چند لمحوں کے بعد عرش پر تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ یہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے رب العالمین کی ملاقات کا، اور اس کو قرآن مجید نے بیان کیا بڑے شاندار الفاظ میں۔ سورہ نجم میں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اس پورے منظر کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات رب العالمین سے ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ذر جب یہ منظر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں حل رأیت ربک، اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو یعنی اللہ کو دیکھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک نور ہے، وہ ایک نور ہے۔ اور جب ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں تحیات للہ، پوری دعا ہم پڑھتے ہیں، یہ اس ملاقات کا منظر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام پیش کیا، وہاں ملاقات ہوئی۔ اسی ملاقات کے لیے رب العالمین نے اپنے محبوب کو بلایا تھا، اور اس میں اشارہ یہ تھا دنیا والے آپ کے ساتھ کوئی بھی سلوک کریں، آپ کو کوئی کچھ بھی کہے، مگر ہمارے نزدیک آپ کا یہ مرتبہ ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں ملا، کبھی کسی کو یہاں نہیں بلایا گیا، کبھی بھی اس سے پہلے رب العالمین نے اپنا دیدار کسی کو نہیں کرایا، کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ جب واپسی ہونے لگی تو آپ کو وہاں تحفہ دیا گیا نماز کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا۔ نماز 50 دی گئی، آپ آ رہے ہیں واپس، تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ اکیلے نبی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ میری جانب سے اپنی امت کو سلام کہہ دینا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات تھی، انہوں نے کہا کیا ملا؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں۔ کہنے لگے محمد میں جانتا ہوں میری امت سے 2 یا 3 ہی نہیں پڑھی گئیں، 5 نہیں پڑھ پائے گی آپ کی، 50 نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت، کم کرا لیں۔ کم کرانے گئے، 5 کم ہوئیں، ہوتے ہوتے بار بار آتے جاتے 5 رہ گئیں۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے اور کرا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب شرم آتی ہے، یہ بھی 5 لے لی گئیں تو اللہ کے یہاں سے خالی جاؤں گا میں اس دربار سے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں دی گئیں، مگر ثواب کا وعدہ کیا گیا۔ قرآن مجید کی آیت کے مطابق وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ ہم نے دی تو 5 ہیں مگر 1 کے بدلے 10 کا ثواب۔ 5 پڑھو گے نماز لیکن 50 کا ہی ثواب ملے گا۔ یہ پہلا تحفہ دیا گیا تھا۔ اور دوسرا تحفہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف ارشاد فرمایا، اور بالخصوص وہ لوگ سنیں کہ جن کو زیادہ یقین رہتا ہے جادو پر، ٹونے پر، نظر کے لگنے پر، اور شیطان انسان کے عقیدے کو ذرا ڈگمگاتا ہے، اس کے دل کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں، یعنی
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر وانصرنا علی القوم الکافرین تک، رات کو سونے کے وقت ان دو آیتوں کو کوئی پڑھ کر سوتا ہے تو پوری رات کے لیے اللہ اس کی جانب سے کافی ہے، پوری رات کے لیے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن پڑھیں تو، ہم عمل کریں تو، اب جب رات کا ہمارا آخری عمل ہی ایسا ہو کہ آخری الفاظ جو ہمارے کانوں میں پڑے ہوں یا ہماری زبانوں سے نکلے ہوں اللہ معاف فرمائے وہی گانے ہوں، تو پھر کیسا فائدہ، پھر کیسی حفاظت۔ اتنی فضیلت ان دو آیتوں کی ہے، یہ کہاں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ سے ملاقات کے موقع پر۔ آپ غور کریں ایک مرتبہ کہ پورا قرآن مجید آسمان دنیا سے زمین پر نازل کیا گیا اور یہ دونوں آیتیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، تو کوئی تو مقام ہوگا، کوئی تو مرتبہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا تحفہ اس موقع پر ملا تھا وہ ہے نماز۔ ایک ایسا تحفہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مرتبہ بعض علماء بیان فرماتے ہیں تحفہ ملا کیوں؟ غور کرنے کی بات یہ، آپ کو یہ تحفہ اگر دیا بھی گیا تو جیسے زکوٰۃ کا حکم آیا زمین پر، رمضان کے روزوں کا حکم آیا زمین پر، حج کی فرضیت کا حکم آیا زمین پر، دیگر تمام احکامات، پردے کا مسئلہ، حلال و حرام کا مسئلہ سب زمین پر آئے، اور نماز کو اللہ نے وہاں بلا کر دیا۔ اس میں بہت سے نکتے ہیں۔ ایک نکتہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ہیں تو آپ کو ایسا کوئی موقع نہیں ہے کہ جب آپ کو اپنی امت یاد نہ آئی ہو۔ جیسے ایک باپ کہیں جاتا ہے، اچھا کماتا ہے، اچھا بزنس چلتا ہے، اس کے دل میں خیال آتے ہیں کاش میرے بچے بھی ایسے ہوں، اس سے بھی زیادہ کامیاب ہوں۔ ایک استاذ، ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے، لیکچر دیتا ہے، وہ کسی بھی قسم کا ٹیچر ہو، اس کے دل کے جذبات یہ ہوتے ہیں جن بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ کامیاب ہوں، مجھ سے زیادہ بڑے عہدوں پر جائیں، مجھ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ اٹھائیں۔ علماء فرماتے ہیں بالکل جیسے ایک باپ کے دل میں بیٹے کے لیے داعیہ آتا ہے، بچوں کے لیے محبت کے جذبات آتے ہیں، ایک استاذ کے دل میں جیسے اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے طلباء کے لیے، ایک ٹیچر کے دل میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے خیالات آتے ہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ کامیاب ہوں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ میں نے تو معراج کا سفر کر لیا، میری امت کے افراد کب کریں گے معراج کا سفر؟ اس موقع پر یہ تحفہ دیا گیا، اسی لیے تو کہا گیا نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز وہ عمل ہے جب ایک اللہ کا بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ علامہ فضل حق مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یوں کہا کرتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں، ہمارے اکابرین میں سے ہوئے ہیں، یوں فرمایا کرتے تھے جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ زبان پر کسی نے گنے کا رس رکھ دیا ہو، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے وہ مزہ آتا ہے، وہ چاشنی آتی ہے۔ ہم جیسوں کو تو ایسی چھینٹیں بھی مل جائیں تو بڑی بات۔ نماز وہ عمل ہے، اور نماز اسی لیے تو دی گئی تھی جب دل ٹوٹ جائے تمہارا، جب تمہارے اپنے تمہیں ستا رہے ہوں، جب ہر طرف سے مایوسی ہو، جب کوئی تمہاری نہ سن رہا ہو، بیوی تمہارے خلاف، بچے تمہارے بے ادب، تمہارا احترام نہ کر رہے ہوں، دوست بے وفا ہوں، آشنے دغا دے جائیں، ساتھ میں تجارت کرنے والے دھوکہ دے جائیں، تو کوئی تو ہو جس کو سنایا جائے اپنا دکھڑا، کوئی تو ہو جس سے اپنے دل کی کہی جائے، جس کے سامنے رویا جائے، جس کے سامنے رونے سے شرم نہ آئے، حیا نہ آئے، کوئی تو ہو جس کے سامنے ہم سر رکھ کر یہ کہہ سکیں کہ پریشانی یہ ہے، رزق کی تنگی ہے، اولاد کی کمی ہے، بچے نہیں ہوتے۔ اسی لیے تو نماز دی گئی تھی، اسی لیے تو دی گئی تھی نماز۔ ہاں یہ الگ ہے کہ ہم نے اس کا ستیہ ناش کر دیا،
ہم نے برباد کر دیا، اور کیسے کیا وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ہم نے نمازوں کا جو حال کیا وہ ہم میں سے ایک اپنی نمازوں سے بخوبی واقف، ہم نے نمازوں کے ساتھ یہ کیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، سنیں ایک مرتبہ غور سے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تمام آیات جن میں نماز کا حکم دیا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام احادیث جس میں نماز کا حکم دیا گیا، ان تمام کو سامنے رکھ کر فرمایا کرتے تھے، جو بندہ، جو مومن مرد و عورت ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام اہل السنہ۔ اتنا بڑا امام یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیا تو ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے، اگر کوئی آڑ ہے تو نماز ہے۔ ایک جگہ فرمایا، اگر کسی کی نماز فجر یا عصر کی جان بوجھ کر چھوٹ گئی یا بھولے سے چھوٹ گئی، اس کا حال ایسے ہو جانا چاہیے جیسے اس شخص کا حال ہوتا ہے جس کا گھر لوٹ لیا گیا ہو، جس کے بچوں کو مار دیا گیا ہو، جو تباہ و برباد ہو گیا ہو۔ ایسا ہونا تو دور کی بات، کیا ایسے احساسات بھی ہمارے دل میں آتے نہیں؟ کیا ایسا جذبہ بھی ہمارے دلوں میں آتا ہے کہ نہیں آج میری فجر چھوٹ گئی، کیا ہوگا میرے دن کا، کیا ہوگا میری روزی کا؟ بلکہ مجھے کہنے دیں، ہمارا مزاج تو یہ کہ جان بوجھ کر، عمدن، قصدن، ارادے کے ساتھ، دوست کی دوستی کی بنیاد پر، رشتہ داروں کی رشتہ داری کی بنیاد پر، دکان کی تجارت کی بنیاد پر، بچے کو اسکول سے پک اپ کی بنیاد پر، میٹنگ کی بنیاد پر ہم جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں۔ بستر میں جو نیند کا مزہ آتا اس کی بنیاد پر کوئی احترام نہیں، کوئی عزت نہیں۔ اور یہ وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں، میرے الفاظ کو غور کریں، وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، غریب ڈر کر، چھوٹا آدمی ڈر کر، اپنے رب سے خوف کھا کر پڑھ لیتا ہے، مگر بڑا، میں مالدار، میں بڑا، میں ذمہ دار، مسجد کی طرف رخ بھی نہیں کرتا۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں، آپ اپنی گلیوں میں دیکھیں، ایسے بہت کم لوگ ہیں کہ جن کے دروازے فجر کی نماز کے لیے کھلتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد روزی کی تنگی کی شکایت، گھر میں بے برکتی کی شکایت، اس کے بعد یہ کتابوں میں ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، تعلیم میں بات کتنی مرتبہ آتی ہے، کل قیامت کے دن بے نمازی 1000 مرتبہ انکار کرے گا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے تو وقت پر نمازیں پڑھی، صرف آخری بات ذکر کر کے بات ختم کر دوں۔ وہ انکار کرے گا، میں نماز پڑھتا تھا، رب العالمین کے فرشتے کہیں گے سوچ لو، ہمارے پاس گواہ ہے۔ وہ انکار کرے گا، نہیں پڑھتا تھا، میں پڑھتا تھا، وہ جھوٹ بولتا رہے گا۔ آخر میں سورہ یاسین کے بیان کے مطابق الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین کا آخری رکوع رب العالمین فرماتا ہے تم جھوٹ بولو گے، تم کہو گے ہم فجر کے لیے آئے تھے، تم کہو گے کہ ہم ظہر کے لیے بزنس کو چھوڑ کر آئے تھے، تم کہو گے ہم نے بچے کو انتظار کرایا تھا عصر کی نماز کے لیے، تم کہو گے ہم مغرب کے لیے آئے تھے، تم کہو گے ہم عشاء کے لیے آئے تھے، مگر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیوں؟ تمہارا پیر گواہی دے گا یہ نماز کے لیے نہیں آیا، تمہاری زبان گواہی دے گی، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے جھوٹ بولتا ہے، بزنس کرتا رہا، تجارت کرتا رہا، دوست کے ساتھ دکان پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لیتا رہا، عہدوں کے حاصل کرنے کے لیے ظلم کرتا رہا، بے ایمانیاں کرتا رہا، دھوکے دینے کے پلان بناتا رہا، مولا جھوٹ بول رہا ہے، اس نے اپنے ساتھ ہمیں بھی عذاب میں بھیجنے کی تیاری کی ہے۔
ران گواہی دے گی، انگلیاں گواہی دیں گی، زبان بولنا چاہے گی، لاک لگا دیا جائے گا، مہر مار دی جائے گی، سیل مار دی جائے گی، نہیں بول سکتے تم۔ یہاں بھی جھوٹ بول رہے ہو، ہر ایک عضو گواہی دے گا کہ نہیں، اس کے لیے مسجد میں گرم پانی کا بھی انتظام تھا، اور تو اور جن مسجدوں میں ایئر کنڈیشن کا بھی انتظام تھا۔ آپ اور میں کیا سوچتے ہیں، کیا ان چیزوں کا سوال نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت دن کے بعد کھانا ملا، اور کھانا بھی کیا؟ جو کی موٹی روٹی، اس کے اوپر بکری کے گوشت کا سالن، یہ شوربہ تھا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابوبکر اور عمر ساتھ میں تھے، پوچھنے لگے اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے قرآن مجید میں آپ نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہم پوچھیں گے ہم نے ٹھنڈا پانی دیا میٹھا پینے کے لیے، اس کا کیا حق ادا کیا؟ ہم نے جو کی روٹی بھی دی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ حضرت ابوبکر اور عمر کی چیخیں نکل گئیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعوتوں پر دعوتیں اڑائیں اور ہمیں یاد نہ آئے تو رب یاد نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئیں، سنی گئیں، اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔